اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پیام صبح الحمدللہ یہ گزشتہ 12 برس سے جاری ہے بحمداللہ، اور یہ 13واں برس شروع ہو چکا ہے۔ روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآن کا علم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے، لیکن قرآن کریم کے یہ جو معنی ہیں، مفاہیم ہیں، ان کو جاننا، ترجمے سے پڑھنا، ہم میں سے بیشتر لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے، ہم واقف نہیں ہیں عربی زبان سے، تو ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم میں کس کس انداز سے اللہ نے ہدایت اور روشنی کا سامان ہمارے لیے کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ رات کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے، کہ جن کی گفتگو کو بہت غور سے سنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کردہ نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ کن فرشتوں کا ذکر ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ حقیقت اللہ فرما رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ بڑے نعرے لگتے ہیں ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں تبدیلی کے، تبدیلی آنی چاہیے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ خواتین و حضرات، یہ تبدیلی، دین تبدیلی کسے کہتا ہے؟ تبدیلی کے پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ خواتین و حضرات، محض نعروں سے تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، کون کون سے نکات قرآن کریم بیان فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار کیا ہو سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، کہ اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت سے بیان فرما رہا ہے تبدیلی کیسے آتی ہے، اللہ ایک انسان کو تبدیل کیسے کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ تبدیلی ہم کس کس انداز میں سیکھ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایک قوم کو، ایک ایسی قوم کے جو بہت پیچھے تھی، نہ ہی صرف ان کو انقلاب کی روح سے آشنا کیا، بلکہ وہی قوم دنیا پر چھاتی چلی گئی۔ انسان سازی کسے کہتے ہیں، اور کیا تبدیلی کے لیے پہلے انسان سازی ضروری ہوتی ہے؟ سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے۔ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ڈاکٹر صاحب پیام صبح کا لازمی جز شروع ہی سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ زندگی بھر مختلف یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے رہے، تاحال سے مراد ریٹائرمنٹ کے باوجود آپ کا تعلق مختلف جامعات سے، اور قلم اور کتاب یہ بنیادی حوالہ ڈاکٹر صاحب کا۔
ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ رعد اور آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کہاں فرمائی تھی؟ درست جواب مسجد اقصی میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ 16 سنہ ہجری میں، 15 سنہ ہجری میں، یا 10 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جی، آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہم قرآن مجید کے ان پاروں میں، ان صورتوں میں گم ہو کر کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اپنے لیے، اور پھر اللہ کی توفیق سے دوسروں کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے جو ہماری نجات کا اور ان کے لیے بھلائی کا ہے۔ میں حقیقت میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہوں، اور اسی کا شکر گزار، اور جو لوگ بھی اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے میرے مددگار ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں ہمیں اپنے اللہ سے مزید کی توفیق طلب کرنا ہے، یقیناً، اور اپنے لیے ان آیات کو زندگی کا ذریعہ بنانے، جو رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہیں انشاءاللہ، اس پر عمل کرنے کی بھی اس سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے کوئی سننے والا یہ گمان نہ کرے کہ ہم کوئی بہت بڑے علامہ ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کی باتیں بالکل واضح، دو ٹوک، انمول، سمجھ میں آنے والی
جی ہاں پھر انسان کے لیے ہے کہ وہ اس پر کتنا عمل کرتا ہے، جی، کتنا اس کو اور اپنی کتنی زندگی میں نصیحت داخل کرتا پکڑتا ہے. ہے، کتنے نصیحت وَلَقَدْ پکڑتا ہے. يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جی ہاں، تو یہ سارا اعجاز قرآن ہی اللہ کا ہے، اکبر. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آج کی جو آیت ہے بہت ہی عظیم الشان ہے ہر اعتبار سے. اس کا جو پہلا جز ہے، میں حقیقت میں اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ ہم مانتے تھے پہلے بھی اور بارہا اپنے بزرگوں سے بڑوں سے روزمرہ کی زندگی میں سنتے رہتے، جب کوئی بچہ گرتا اور اچانک صحیح سلامت اٹھ کے بھاگ دوڑتا جی ہاں اور کوئی بزرگ کہتا کہ فرشتوں نے اسے تھام رکھا تھا اور اسے محفوظ کر لیا. کوئی بڑا حادثہ گزرا اور ہم زلزلوں اور سیلابوں میں ایسے بے شمار واقعات دیکھ چکے کہ جس میں کوئی شخص 3-4 دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد اچانک برآمد ہوتا اور صحیح سلامت محفوظ دنیا میں آ چکا ہوتا، اور سب کہتے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اسے محفوظ کر رکھا ہے. اس میں بنیادی نقطہ جو ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف کائنات بنائی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات پر پورا کنٹرول رکھے ہوئے ہے. وہ اسے اپنے پورے نظام کے مطابق اپنے کارندوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے. ایک ایک ذرہ، ایک ایک کونا گوشہ کائنات کی معمولی جو جگہ ہے وہ، یا کائنات کی وسعت پذیر بے شمار قسم کی کہکشائیں اور بلیک ہولز اور جو بھی آج کی دنیا میں نئے نئے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں، جی ہاں یہ سب کائناتیں وہ بنا نہیں رہا بلکہ ان کو چلا رہا ہے. اور کھرب فرشتے تعداد میں اس کے جو موجود ہیں، وہ اس کے حکم پر ان تمام کاموں کو بجا لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس میں یہ بات تو ہمیں قرآن مجید ہی میں کئی بار بتائی گئی کہ ہم جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو سوچتے ہیں، تو ہمارے اعمال جو سوچنے کرنے کی صورت میں، بولنے کی صورت میں ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، ایک ایک پل کی خبر باقاعدہ لکھی جا رہی ہے. اور اس کے لیے بھی اس نے کھرب فرشتے اس دنیا میں مقرر کیے ہوئے ہیں. لیکن آج کی اس آیت میں بطور خاص یہ بات سکھائی گئی ہے کہ دنیا میں اگر محفوظ زندگی بسر ہو رہی ہے تو اس میں انسانوں کا کمال کم اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا محکم نظام اس کا بنیادی کردار ہے، جس کی وجہ سے سمندر اس نے تھامے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو روکا ہوا ہے، ہواؤں کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، اور کروڑ قسم کی مخلوقات اس کے حکم پر اپنے اپنے کام سر انجام دے رہی ہیں، اور فرشتے ہر مقام پر ان کی نگرانی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس وجہ سے میں اس دنیا میں نہ اکیلا ہوں اور نہ ہی مجھے چھوڑ دیا گیا ہے. پورے طریقے سے میری نگرانی بھی کی جا رہی ہے، اور اس نے انسان کو چونکہ اشرف بنایا ہے، سب سے بہترین بنایا ہے، تو انسان کی باقاعدہ حفاظت کے لیے اس نے بہت ہی بہترین نظام قائم کر رکھا ہے جو فرشتوں کی صورت میں ہمارے آس پاس موجود ہیں. اس تصور کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اب اگلا حصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ بارہا یہ خیال شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو چکا، اتنی تاریکی پھیل چکی، اتنے معاملات خراب ہو چکے، تو آخر وہ ان کو درست کیوں نہیں کر رہا؟ اگر واقعی تم لوگ کہتے ہو کہ کائنات کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ ان حالات سے باخبر نہیں ہے؟ جناب وہ بالکل باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ہے. لیکن اس نے اپنے لیے ایک اصول بنا رکھا ہے جس کے مطابق وہ اپنی کائنات کو چلا رہا ہے. اور انسانوں کے لیے جو اس نے اصول بنایا ہے اس کی وضاحت اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوسرے حصے میں ابھی ہم نہیں جاتے، ہم صرف پہلے حصے میں فی الحال یہ رہتے ہیں. میرے 2-3 سوالات تاکہ اس بات کو مزید ہم آسانی سے سمجھ لیں آپ سے، وہ یہ کہ جو آپ نے گفتگو فرمائی انسانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، تو آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، آپ نے کچھ تجربات بھی اپنے بیان فرمائے
کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ صرف یہ افراد کی بات ہو رہی ہے یا اقوام کی بات بھی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب تک وہ فرد ہو یا وہ قوم ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کیا وہ حفاظتی پہرے میں ہوتے ہیں، اور جوں ہی وہ نافرمانی یا بدعمالیوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سے حفاظتی پہرا ہٹا لیتا ہے۔ دیکھیے، یہ دونوں کے لیے ہی یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فرد کے طور پر بھی جب کوئی شخص اس دنیا میں آیا جی اور جب تک اس نے اس دنیا میں رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصار میں بھی ان فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اپنے نظام کو مستحکم کیا ہوا ہے۔ یہ فرد کے لیے بھی ہے، لیکن یہ معاشروں کے لیے بھی ہے۔ معاشروں کو بھی اللہ تعالیٰ افراد کے طور پر بعض اوقات دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے آقا رحمت علیہ السلام نے جب مختلف حوالوں سے انجام کے بارے میں لوگوں کو خبردار کیا اور فرمایا کہ شیاطین شر پھیلانے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں، اور اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے نظام کو اس دنیا میں رائج کرنے کے لیے اپنی محنت اور اپنا کام کریں۔ تو جب ان کی یہ بات اس طرح سے آگے بڑھتی تو اصحاب رسول بعض اوقات یہ سوال کر لیا کرتے تھے کہ اگر جنات بھی یہاں پر موجود ہیں، شیاطین بھی موجود ہیں، تو قوموں کے حوالے سے فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شر کی کثرت ہو جائے اور وہ غالب آنا شروع ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے فیصلے کرتا ہے۔ گویا کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا سے شر کبھی بھی نہ کبھی ختم ہوا اور نہ کبھی کلی طور پر ختم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کا حصہ ہے۔ جب ابلیس کو دنیا میں رہنے کی اجازت قیامت تک کے لیے دے دی گئی اور وہ دنیا میں موجود ہے تو شر بھی موجود ہے، اس کی مختلف شکلیں مختلف کیفیات میں دنیا میں ظاہر ہوتی رہیں گی، لیکن فیصلہ فرد کے طور پر بھی اور معاشروں اور قوموں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ جس اصول پر کرتا ہے کہ جب خیر غالب جب تک رہتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شر کے ہونے کے باوجود بھی ان افراد پر، ان قوموں پر سایہ فگن رہتی ہیں، اور وہ ان کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی اہتمام کیا جاتا رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم اپنی خرابی اور اپنی بربادی کے اس انداز میں پہنچ جاتی ہے یا اس پیمانے پر پہنچ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقرر کردہ ہے، اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرتا ہے کہ اب اس قوم کو ختم کر دینا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور دنیا میں جب سے آدم دنیا میں آئے کئی بار اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کے فیصلے کیے، قرآن مجید میں ان فیصلوں کو درج کر دیا تاکہ ہم وہ فیصلے پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، اہتمام اس بات کا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، صحیفے نازل ہوتے ہیں، کتابیں نازل ہوتی ہیں، زندگی کے مختلف حادثات انہیں رہنمائی کرتے ہیں، اور جب یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ قوم سدھرنے والی نہیں، تو پھر کبھی نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا جاتا ہے اور کبھی لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا جاتا ہے۔ وہ ساری قوموں کے تذکرے اس بنیاد پر ہی کیے گئے اور ہمیں بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ جب شر غالب آ جائے اور خیر آگے بڑھنے کے لیے اسے کوئی راستہ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے ذریعے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور کرم نوازی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے یہ محبت کا اور مہربانی کا یہ فیصلہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی امت کو اس طرح تباہ و برباد نہیں کروں گا جس طرح سابقہ نبیوں کی امتوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ چھوٹے موٹے سزا کے فیصلے ہوتے رہیں گے، عذاب کی صورتیں آتی رہیں گی، لیکن یہ تمام صورتیں قیامت تک چلتی رہیں گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ نہ آ جائے جسے وہ آخری فیصلہ قرار دے دے، جو قیامت کے قائم ہونے کا فیصلہ ہوگا، جس کے بعد پھر یہ امت بھی ختم کر دی جائے گی۔ لیکن یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں ظلم چاہے جتنا بڑھ جائے تو اہل ایمان کو یہ حوصلہ اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے کہ جب تک ان کی زندگی ہے انہوں نے اس ظلم اور جبر کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے اپنی محنت جاری رکھنی ہے، اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ انہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اور کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ اب یہ آخری وقت آ گیا ہے، اب سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اللہ رب العزت فرمائیں گے اور یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں اور جب تک زمین پر چل پھر رہے ہیں ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا نہ اختیار ہے نہ ہمیں اس انداز میں سوچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر آن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے یا متعین فرشتوں کی حفاظت میں رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی ہمارے اعمال، بنیادی وجہ ہمارے اعمال، وہ فرد ہو یا قوم ہو، تو یوں ہی کوئی فرد یا قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی حفاظت ان سے دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اس کو تدریج کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا علم جو کہ کامل ہے، ہمارا علم انتہائی ناقص، ہم بہت جلد پریشان ہونے والے، بہت تھوڑ دلے، بہت جلدی مایوسی کا شکار ہونے والے ہیں، اس لیے ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ نہ صرف ناقص ہوگا بلکہ ادھورا بھی رہے گا۔ اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اور نہ کبھی کہنا چاہیے، چاہے آدمی اپنی زندگی میں 100 بار ناکام ہو جائے تو تب بھی کبھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہ آخری وقت ہو گیا، اب سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آہستہ آہستہ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے وہ شیطان کے زیادہ قریب ہونا شروع ہو جائے، اور جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جاری رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ مہلت کا جو فیصلہ ہے یہ اللہ نے کرنا ہے، اس لیے ہمیں آخری لمحے تک، یعنی زندگی کی آخری سانس تک باقاعدہ اس بات کی اجازت دے دی ہے اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے کہ تم نے تو اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ میں نے سابقہ زندگی میں جتنے گناہ کر لیے سو کر لیے، بس آج سے میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں۔ تو جب کسی انسان کی زندگی میں یہ والا آج آ جائے کہ میں آج سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت یقیناً اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں پسپائی اور پیش قدمی دونوں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں جب انسان کے ارادے اور اس کی نیتیں نیکی کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں جب انسان کے ارادے کمزور پڑنا شروع ہو جائیں اور وہ لالچ، ہوس اور اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جائے۔ تو جیسے جیسے انسان نیکی کی طرف گامزن رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بات کو ہم بار بار دہرا رہے ہیں اور جان بوجھ کر سوچے سمجھے انداز میں دہرا رہے ہیں کہ مایوسی یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو انسان، معاشروں، جماعتوں اور قوموں کے لیے دیمک کا کام کرتی ہے۔ مایوسی سے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور حکم کے طور پر فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، چاہے سیاہ رات تاریک اس میں جو ہے وہ طاری ہو جائے،
चाहे ज़िंदगी में कामयाबी 100 बार आपने कोशिश की और हर दफ़ा नाकाम हुए, सुभान अल्लाह। लेकिन जब तक दिल धड़क रहा है, जब तक सांस की आमदोरफ्त कायम है, और जब तक मुझे अल्लाह के रसूल की जलाई हुई एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंदील नज़र आती है और कुरान की एक आयत समझ में आती है, तो मायूसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस वजह से हम ये 70 बरस से 75 बरस से, और ये जुमला तो अब आम बच्चों की ज़बान पर भी आ गई कि ये मुल्क कितने बरस गुज़र गए, बस गुमराही की तरफ जा रहा है और बर्बादी की तरफ जा रहा है, अब तो कोई इम्कान नहीं है। यही वो हथियार है इब्लीस का, जब वो कौमों को और अफराद को मायूस करता है, जबकि आखिरी लम्हे तक हमें बचने की उम्मीद दिखाई गई है और सिखाई गई है। सुभान तो अल्लाह। जब तक है तो फिर काम करते रहें, ठीक। अल्लाह के रास्तों को तलाश करते रहें, अल्लाह के नेक बंदों की मदद करते रहें, जो भी खैर का रास्ता बता रहा है उसके साथी बनते रहें, ठीक। और जो शर के फैलाने वाले हैं उनसे अपने आप को दूर करते रहें, ठीक। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आ जाएगी। अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आ जाएगी। वही ये खुदाबंदी की इत्तिबा करते रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की इत्तिबा करते रहें। डॉक्टर साहब, अब जो अगला मौजू है, ये बहुत बड़ा मौजू, इसी आयत का हिस्सा अल्लाह ने जोड़ दिया। हम और आप और पूरी दुनिया ये सुनती रहती है कि अल्लाह किसी भी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को तब्दील ना करे। तब्दीली के नारे, मैंने इंट्रो में कुछ कहने की कोशिश की, बड़े नारे लगते रहते हैं, तब्दीली तब्दीली तब्दीली। दीनी पैराडाइम में तब्दीली किसे कहते हैं? सिंपल एक सवाल ये इसके साथ जोड़ देते हैं हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को। इक़रा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यालम। पहली वही आई 13 बरस मक्का मुकर्रमा में जो इंसान साजी हुई, फ़र्द तब्दील हुआ, माशरा तब्दील हुआ, माशरा तब्दील हुआ, रियासत मदीना पहुँचते हैं 13 बरस बाद, रियासत तब्दील हो रही है, फ़तह मक्का हो रहा है। ये तब्दीली इनकलाब का पेश खेमा साबित हो रही है। तो तब्दीली की बुनियादी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, और क्या महज नारे? और बाज़ दफ़ा तो डॉक्टर साहब हमने ये देखा है कि जो चीज़ नारा बन जाती है वो अपनी हकीकत ही खो देती है। अनीक भाई, एक तरीक़ा तो ये है कि आप एक स्लोगन बनाएं, एक नारा बनाएं, और अफराद के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, जो दुनिया में मौजूद ज़राए हैं उनके ज़रिए से हर कान में डाल दें और हर ज़बान पे उसे जारी कर दें। चारों तरफ एक गलगला, एक शोर मच जाए कि तब्दीली आ रही है, या तब्दीली ला रहे हैं, या इनकलाब आ रहा है और इनकलाब लाया जा रहा है। एक तरीक़ा ये है। एक तरीक़ा इसके बरक्स है, और वो ये है कि आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो तब्दीली के मरकज़ तक पहुँचें। सुभान अल्लाह। इंसान का जो मरकज़ है तब्दीली का, वो उसका दिल है। दिल नहीं बदला तो ज़बान पे जितने मर्ज़ी अल्फाज आ जाएं और हाथ पांव जितने मर्ज़ी हरकत में आ जाएं और गलियां बाज़ार जितने मर्ज़ी सजा दिए जाएं या शोर व गुल मचा दिया जाए, तब्दीली उस चीज़ का नाम नहीं होता। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया जो तब्दीली का मुतरादिफ और तब्दीली का नेमुल बदल मैं समझता हूँ। आपने एक बार इरशाद फरमाया कि जो शख्स जन्नत का हकदार बनना चाहता है उसे हिजरत करनी चाहिए, अल्लाह, और हिजरत के बाद उसे जिहाद करना चाहिए। हर बंदे को हिजरत का रास्ता रसूलुल्लाह ने जो फरमाया, जो बताया, वो ये था कि हिजरत का मतलब ये है कि वो गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलना शुरू कर दे। गुनाहों से हिजरत, गुनाहों से हिजरत, बुराइयों से हिजरत, गलत नज़रिए से हिजरत, गलत आदात से हिजरत, गलत किरदार से हिजरत, गलत अखलाकियात से हिजरत। जिसने अपना झूठ नहीं छोड़ा, बदयानती ना छोड़ी,
لوگوں پر ظلم نہ چھوڑا، گندگی اور برائی نہ چھوڑی، شراب اور بے حیائی نہ چھوڑی، سود اور غلاظت نہ چھوڑی، نہ اس نے تبدیلی کے راستے کو اختیار کیا، نہ اس نے ہجرت کے راستے کو اختیار کیا۔ یہ نعروں کا نام نہیں ہے، یہ اندر سے ایک ایسی تبدیلی کا نام ہے جس کے بعد انسان بدل جاتا ہے اور لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ انسان بدل گیا ہے، اس سے پہلے ایسا تھا اور اب ایسا ہو چکا ہے۔ لوگ جب گواہی دیں اور ان کے بھی دل گواہی دیں کہ ہاں اسے کہتے ہیں تبدیلی، تو در حقیقت وہی تبدیلی ہے اور وہی ہجرت ہے۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بناتے ہوئے اصحاب رسول کو نمونے کے طور پر اپنے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں، لیکن ہم یہ بات کئی بار دہراتے رہے اور دہراتے رہیں گے کہ ہمارے پاس معلومات تو ہیں، انفارمیشنز تو ہیں، لیکن ابھی تک دل و دماغ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کا ہم نے بھی سینکڑوں بار ذکر کیا، آپ نے بھی کئی بار بیان فرمایا۔ کیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت فراہم نہیں کیا؟ اور کیا یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے سود حرام کیا اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں؟ کیا اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمایا کہ اے لوگوں جان لو کہ انتقام کا جو سلسلہ تھا، قتل کے صورت میں انتقام کا سال تک چلنے والا سلسلہ، اسے ختم کیا جاتا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے ایک عزیز جس کا انتقام چل رہا تھا اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو وہ قائد جو تھے، اس قائد اعظم نے، اس سب سے بڑے لیڈر نے اپنے عمل سے اور اپنی باتوں سے، دونوں ذریعوں سے یہ ثابت کیا کہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی ہے تو پھر اس کے بعد تبدیلی آ گئی۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آ کے ایک تقریر فرمائیں اور اعلان کریں حکومتی سطح پر کہ ہم نے پاکستان کو غیر سودی مملکت بنانا ہے، اور اعلان بھی کریں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اعلان بھی کریں کہ اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اعلان خبر دے رہا ہے کہ معلوم تھا انہیں کہ سود سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سود سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ایک سال کے اندر 5% سے لے کر 17% سود بڑھا دیا جائے تو تبدیلی اسے نہیں کہا جاتا، اسے بغاوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے کے بعد اس سے رحمت کی امید لگانا، یہ خام خیالی اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہی بات آج کی اس آیت میں کہی گئی کہ لوگوں، ہم تمہاری حالت اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تم خود اپنی حالت کو نہیں بدلو گے۔ اس اعتبار سے جو آپ نے ذکر کیا اور بالکل برملا کہا اور بجا فرمایا کہ تبدیلی کے نعرے لگے، لیکن جن لوگوں نے تبدیلی کے نعرے لگائے آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ تبدیلی کیا ان کے اندر آئی تھی؟ کیا جن افراد کے ذریعے سے وہ ملک میں حالات بدلنا چاہتے تھے، کیا ان افراد کی اندرونی زندگی تبدیل ہوئی تھی؟ ہر ایک فرد کو اور ہر ایک جماعت کو۔ اس لیے میں کسی جماعت یا کسی فرد کی طرف اشارہ نہیں کرا، میں نے صرف تبدیلی کے لفظ اسی وجہ سے استعمال نہیں کیا کہ انقلاب کے الفاظ بھی ہم 72 سالوں سے سن رہے ہیں، یا جتنا بھی عرصہ گزر چکا۔ انقلاب کا بھی وہی معنی ہے، تبدیلی کا بھی وہی معنی ہے، لیکن نہ انقلاب کے لفظوں کا کہنے والا اس کے صحیح معنی کو جان سکا، اور نہ تبدیلی کے لفظوں کو کہنے والا اس کے صحیح معنی کو جان سکا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی گفتگو سے بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ انقلاب دراصل قلب کی تبدیلی کا نام ہے۔ جی بالکل، قلب اور انقلاب میں ایک خاص ربط، یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن میرا سوال جو بنیادی سوال ہے آپ کی خدمت میں، آپ نے دینی پیراڈائم میں ہمیں بات بتا دی، سمجھا دی کہ وہی خداوندی پر عمل کرنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے روشنی لیتے ہوئے آگے بڑھنا۔ میرا سوال صرف آپ کی خدمت میں اتنا سا ہے کہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
13 बरस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाते हैं। 13 बरस बाद हिजरत हो जाती है। आपने हिजरत को बहुत अच्छे अंदाज में वाज़े कर दिया, गुनाहों से हिजरत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये भी अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13 बरस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाह नफ्स कहें, ज़रा ये एक थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये कि लोगों के दिल तब्दील कर दिए। उनके अंदर से जो रज़ाइल थे, जो खामियां थीं, वो निकाल दी गईं। फिर वो बात आगे चली जाती है, यत्लु अलैहिम आयातिही पर व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। 13 बरस तक हाथ बांध के रखो, जवाबी कार्रवाई की जा सकती थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, अल्लाहु अकबर, सैयद अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब दीन कबूल कर लेते हैं, अल्लाहु अकबर, जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इलाके में एक दबदबा है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अभी हमें बहुत आगे जाना है। 13 बरस में कभी कोई लड़ाई, कभी कोई मुकातिला नज़र नहीं आता हमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार साजी करके दिखा दी कि ये देखिए इंसान ऐसे बनते हैं। माफ़ कीजिए, मेरा सवाल लंबा हो गया। क्या तब्दीली या कोई तब्दीली इंसान साजी के बगैर मुमकिन है? अनीक भाई, मैं अगर वाज़े अंदाज में कहूँ तो नामुमकिन है। नामुमकिन। जब तक इंसान साजी ना की जाए, यानी इंसान साजी का मतलब ये है, जैसे हमने गुफ्तगू के पूरे हिस्से में आपने भी बयान फरमाया कि इंसान के दिल को तब्दील करना, उसकी आदात को, उसके अखलाक को, उसकी आदाब को, उसके तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना, ये पूरा एक अमल है। और इस अमल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल 13 बरस तक मेहनत करना पड़ी। लेकिन ये एक मरहले की तरफ इशारा है कि इंसान को, हर इंसान को एक ऐसा वक्त चाहिए कि जिसमें वो तब्दीली के इस पहले मरहले को पूरा करे, यानी अपने अकायद दुरुस्त करे, अपने मामलात को दुरुस्त करे, अपने आदात को दुरुस्त करे, अपने घर के माहौल को दुरुस्त करे, अपनी तालीम को, नज़रियात को दुरुस्त करे। लेकिन ये सारा अमल साथ साथ चलता रहता है और साथ साथ अमल की दुनिया में भी वो इसका सबूत फराहम करता रहता है। 13 बरस की मुद्दत एक मरहले की तरफ इशारा है, और अगर हम सही अंदाज में इस पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमें ये 70 बरस और 72 बरस या 75 बरस जो भी दिए, क्या ये पहले मरहले के लिए काफ़ी नहीं थे? यकीनन इस पर गौर करना चाहिए। और कितनी नस्लें गुजरेंगी कि हम 13 बरस का जिक्र करके नस्लों की नस्लें इस दुनिया को से गुजारते चले जाएं और अपने हालात को तब्दील करने के लिए कोई बाकायदा ठोस कदम ना उठा सकें। देखिए, अल्लाह के रसूल ने उस माशरे में दीन इस्लाम का आगाज़ किया था जहाँ दीन इस्लाम की एक भी शमा नहीं जल रही थी, सिवाय इसके कि कुछ लोग दीन इब्राहिमी के बकिया बाकी मानदा चंद हिस्सों के बारे में जानते थे, लेकिन अमली तौर पर तकरीबन वो इसको भुला चुके थे, सिवाय चंद एक अफराद चंद आदात को इख्तियार किए हुए थे। जबकि हम तो मुसलमान घरों में पैदा हुए, कुरान मजीद हमारे साथ है, रसूलुल्लाह की तालीमात हमारे पास मौजूद हैं, उलमा की एक जमे गफ़ीर उलमा का हमारे आसपास मौजूद है, मुत्तकी लोगों के भी भरमार है। लेकिन इसके बावजूद भी इतना तवील अरसा, क्या हम फ़तेह मक्का से पहले वाला अरसा वो इसी में गुजार देंगे और मक्की दौर क्या इसी तरह गुजारते चले जाएंगे? रियासत मदीना के दौर में कभी कदम नहीं रखना। जी हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब माफ़ कीजिए, आपकी बात कट रही है लेकिन बढ़ भी रही है कि वो पूरा काम करना पड़ता है ना। अगर ये 75 बरस क्या कि 175 बरस हो जाएं तब भी हम वहीं रहेंगे जहाँ से हम चले थे। तो वो जो काम किया जाता है, वो जो इंसान साजी, वो क्या कहीं नज़र आ रही है आपको पूरे मुस्लिम ग्लोब में? देखिए, कुछ हवालों से तो हम
اس میں اس بات کا جواب دیں گے کہ جزوی طور پر انفرادی انداز میں یا کہیں جزوی اجتماعی انداز میں اس طرح کے کام موجود ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ہمیں محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو قانون چلتے ہیں قوموں کی بنیاد پر اور ملکوں کی بنیاد پر، وہ چند سال پر نہیں بلکہ صدیوں تک چلتا رہتا ہے ایک سلسلہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی گریجولی لے کے آتا ہے۔ اگر ان پیرایوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو روشن پہلو بھی موجود ہیں، اور ہم 70 برس سے پہلے کی دنیا دیکھیں، اس کی صورتحال سے آج کی دنیا یقیناً بہت بہتر ہے۔ بہت کئی مقامات پر روشن پہلو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اسلام سے لوگ آگاہ زیادہ ہو رہے ہیں، دین کی طرف رغبت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، دین سے آگاہ ہو رہے ہیں، لیکن کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہو رہی ہے 58 مسلمان ریاستوں میں؟ یا ہماری جو رولنگ لیڈ ہے، جو ہمارے صدر ہیں، مسلم ریاست کا صدر، وہ ایک غیر مسلم ریاست کے صدر کے سوچنے کے انداز کو ایک مختلف اس کا ہونا چاہیے، اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو صدر ہے، یہ جو وزیر اعظم ہے، یہ جو حکمران ہے مسلمان ریاست کا، یہ امتی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور آپٹیمسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ 58 مسلمان ریاستیں، لیکن چند گوشوں سے آپ کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تازہ ہوا آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے، چند بڑے بڑے کام اس وقت پوری مسلم دنیا میں اس امت مسلمہ کو انقلاب کی روح سے آشنا کرنے کے لیے کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس قوم کے پاس قرآن کریم موجود ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ انقلاب کے لفظ سے ناآشنا ہو۔ ارشاد۔ انیق بھائی دیکھیے، یہ موضوع بہت ہی وسیع اس اعتبار سے ہے، چند کام، اس کے چند بنیادی کام دیکھیے۔ جو ابتدائی کام تھے جن کی طرف ہم پہلے بات کرتے رہے، وہ تو یقیناً کسی نہ کسی انداز میں جزوی یا اس سے ذرا بہتر انداز میں ہو رہا ہے کہ لوگوں کے عقیدے بہتر کیے جائیں، نمازوں کا اہتمام سکھایا جائے، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے۔ لیکن جو بڑی تبدیلی کے ذریعے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کے لیے یقیناً قانون سازی کر کے باقاعدہ اس کو فوری نافذ کرنا لازمی ہے۔ آپ کی ان مجالس میں اب تو سینکڑوں بار اس بات کا ذکر ہو چکا۔ دیکھیے، سود کے بارے میں اب یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ سود حرام ہے یا حلال ہے، لیکن سود کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کی جرت باقاعدہ قانونی انداز میں لازماً ہونی چاہیے، اور اس میں مہینوں اور سالوں کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باقاعدہ ایک آرڈیننس کے ذریعے سے، کیونکہ اس پر علمی اور تحقیقی بنیادوں پر بہت کام ہو چکا ہے۔ اب اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، آرڈر جاری کیا جائے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار متعین کیا جا چکا ہے علماء کی طرف سے، اسکالرز کی طرف سے، اس کو اختیار کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب کل سے یہ ہوگا، اور 1 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، اور 3 سال 5 سال کے بعد یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے فیصلے، دیکھیے ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم، یہ ایک دنیاوی طرز عمل ہے، اور یقیناً اس میں بہتری اور اچھائی موجود ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے اس پر عمل کیا اور نتیجہ انہیں اچھا ملا، باقاعدہ جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے تھے انہیں میسر آیا، بے شمار انہیں فوائد۔ لیکن کیا مسلمان ملک کا جو نظام تعلیم ہے اسے مسلمان نہیں ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اسے مسلمان بنانے کے لیے کیا پاکستان میں علماء ختم ہو چکے ہیں یا ان کا وجود ہی نہیں ہے؟ کیا اس پر دنیا بھر میں لوگ نظری طور پر یعنی نظریاتی طور پر کام نہیں کر چکے؟ اگر وہ کر چکے ہیں تو وہ کام کہاں پر ہے؟ کیا اس کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک باقاعدہ کمیٹیاں بنا کر اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو مسلمان بنائیں؟ کیا قانون اور عدل نافذ کرنے کے لیے دنیا والے نہیں جانتے کہ عدل کیا چیز ہوتی ہے، انصاف کیسے برپا ہوتا ہے،
اور اس میں کون کون سی مجرمانہ غفلتیں ہم سے ہو رہی ہیں کون نہیں جانتا. مجھ جیسا ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں ناانصافی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. سارے وکلاء کیا نہیں جانتے؟ کیا سارے ججز نہیں جانتے؟ فیصلہ کرنے کی بات ہے اور ہم فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں پا رہے, جرت نہیں پا رہے کہ وہ فیصلہ کون کرے گا. اس لیے کہ ابھی تک ہوس دولت کی, خوف اس دنیا میں کچھ مشکل اٹھانے کی, وہ ہمیں روکے ہوئے ہے. کہیں ہوس روکے ہوئے ہے, کہیں خوف روکے ہوئے ہے. تو جب تک اجتماعی انداز میں نظام تعلیم کو, نظام معیشت کو, نظام عدالت کو, یہ تین بنیادی کام تبدیل جب تک نہیں کریں گے, اس وقت ہم جیسے لوگ واعظ و نصیحت کرتے رہیں گے اور آپ جیسے افراد بھی ہمیں اس کا موقع دیتے رہیں گے اور ہم یقین کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بچا لے گی. لیکن یہ آیت بڑی اللہ فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اس سے بڑا ڈر لگتا ہے انیک بھائی, اس سے بہت خوف آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت نہیں بدلنی اور ہم نے بھی اپنا طریقہ نہیں بدلنا تو پھر کہاں نجات ملے گی. ہم طریقہ اپنا نہیں بدل رہے, لیکن خوف آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ بس یہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو. محض نعرے تبدیلی, ہم سب تبدیلی چاہتے ہیں, واقعی چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ سیکولر نعرے لگا کر ہم, یا سیکولر دودھ سے ہم دین کا صحت مند مکھن نہیں نکال سکتے. بالکل وجہ فرمایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کی شکر گزاری یہ بھی ضروری ہے. مایوسی, جیسے آپ نے فرمائی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوسی کو ہٹا دیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. یہ قوم بہت آگے جائے گی, لیکن چند کام, بڑے کام جو آپ نے فرمائے وہ کرنے پڑیں گے. وہ ہماری عدالت, ہماری سیاست, ہماری معاشرت اور ہمارا تعلیمی نظام یہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا. یہ کیا بات ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم سے کم جگہ دی جاتی ہے. کہاں ہیں ہمارے اسکول, ہمارے کالجز, ہماری یونیورسٹیز کہ جہاں پر ریسرچ ہو رہی ہو قرآن پر, جدید موضوعات پر, آج کے تقاضوں پر, اور قرآن اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لمحہ موجود سے جوڑا جائے کہ ہم قرآن کے بغیر اور صاحب قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انیک بھائی دو جملے عرض کرنا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جو چیخ و پکار کرتے ہیں حقیقت میں یہ اندر سے ایک درد کی کیفیت ہے جس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک نشتر ہے اور بعض اوقات قوموں اور افراد کے لیے نشتر کا لگنا بہت ضروری ہے. جب تک وہ نہ نکلے جو گند اندر بھرا ہوا ہے اس وقت تک صحتیابی کی امید نہیں ہے. دوسرا, آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کچھ مزید بہتری ہو جائے. جب یہ پروگرام نشر ہوگا اور ہو رہا ہوگا تو پاکستان کی غالب اکثریت خواب خرگوش میں مست ہوگی. یقیناً ایسا ہوتا ہے, لیکن سننے والوں کی تعداد بھی ہے بہت بڑی, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن کیا اسے مزید بہتر وقت پہ نشر نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی توفیق, اتنی بڑی دولت دے رکھی ہے تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار, بڑا ممنون, آپ تشریف لائے. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں, لیکن وقت ہمارا محدود. خواتین حضرات, تبدیلی کیسے آتی ہے, تبدیلی کس چیز کا نام ہے, دین تبدیلی کسے کہتا ہے, ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب نے بالتفصیل گفتگو عطا فرمائی. خواتین حضرات کی گفتگو ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ محض گفتگو نہ رہے. ڈاکٹر صاحب نے جو نشاندہی کی جن بڑے مسائل کی جانب, وہ مسائل حل طلب ہیں اور جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. بڑوں کو چاہیے کہ اس تعلق سے غور فرمائیں. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے, آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کوئز کچھ مراحل ہیں وہ بھی طے ہو جائیں گے انشاءاللہ.
کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کہاں فرمائی تھی؟ درست جواب مسجد اقصی میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ 16 سنہ ہجری میں یا 15 سنہ ہجری میں یا 10 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، اور کاش حبیب الرحمن صاحب یہاں ہوتے، ان کے دست مبارک سے ہم پرچی نکلواتے۔ اور خواتین و حضرات، آج کے ونر ہیں رانا دلاور علی۔ ان کا تعلق ہے لودھراں سے۔ رانا دلاور علی صاحب لودھراں سے۔ آپ کی خدمت میں رانا صاحب دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔